زویا جس نے سکون سے رات کو گزارا تھا آرام سے وہ سو پائی تھی، چونکہ ریان اس کی فکر کرتا ہوا بلکہ اس کا خیال ہی کر رہا تھا۔ تبھی انگڑائی لیتی ہوئی وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ جب اس کی نظر ریان پر پڑی، وہ جاگا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ریان کے سوال پر زویا تھوڑا سا ہچکچائی۔ میں اب تھوڑا صحیح محسوس کر رہی ہوں، لیکن آپ کب جاگے؟ وہ تھوڑی شرمندہ تھی، چونکہ اس کی وجہ سے ریان ساری رات نہیں سو پایا تھا۔ میں سویا ہی کب تھا جو جاگتا، بس تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس وجہ سے نیند ہی نہیں آ سکی۔ زویا کو عجیب لگا، پہلی مرتبہ کسی کا یوں اس کی فکر کرنا۔ بس سر درد ہی تو تھا، آپ اتنی فکر مند کیوں رہے؟ اب آپ سو جائیں، مما کہتی ہیں اگر نیند پوری نہ کی جائے تو انسان بیمار پڑ سکتا ہے۔ زویا نے ریان کو اب سونے کا مشورہ دیا۔ میری زندگی میں واحد رشتہ صرف تم ہو، اور کل پہلی مرتبہ تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو بہت ڈر گیا تھا میں۔ پہلی مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں پھر سے تنہا ہو جاؤں گا، پھر سے وہ اندھیرا مجھ پر چھانے لگے گا جس سے تم نے مجھے باہر نکالا ہے۔ ریان کے دل میں زندگی میں زویا کی کافی اہمیت بڑھ چکی تھی۔ وہ اسے کسی بھی حال میں خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر زویا یہاں سے بھاگ گئی تو پھر ریان کا کیا ہوگا؟ اسی بات کی فکر زویا کو خود ہونے لگی۔ آپ ایسے کیوں سوچتے ہیں؟ اور ویسے بھی اب ایک انسان کے دور جانے سے ہم خود کو تھوڑی نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں تو اپنی زندگی گزارنی ہی پڑتی ہے نا۔ زویا بستر سے نیچے اترتی لفظوں میں ریان کو سمجھانے لگی، لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، چونکہ زندگی میں پہلے میں نے صرف سب کچھ دور جاتے ہی دیکھا ہے، اور تب سے بس ایک بات میں نے ٹھان لی تھی کہ جو میرا ہے اسے ساری زندگی اپنا بنا کر ہی رکھوں گا۔ جیسے کہ جب پہلی مرتبہ میں نے تمہیں سڑک پر دیکھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، مجھے تم اتنی اچھی لگنے لگو گی جو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے میں شامل کر لوں گا۔ I love you so much تتلی۔ ریان خود اس کے قریب جائے زویا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا اظہار محبت کرنے لگا۔ اوپر نظریں اٹھائے وہ معصوم لڑکی اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ترس آنے لگا تھا اس پر، جو اسے اس کے فیصلے پر قائم رہنے میں مشکل لانے لگا تھا کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تو ریان کا کیا ہوگا۔ جانتا ہوں تمہارے لیے ابھی مشکل ہو رہا ہوگا مجھ سے I love you کہنا، لیکن اگر اس کا جواب تم ابھی دے دیتی تو مجھے اچھا لگتا۔ ریان کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اسے زویا کی مرضی چاہیے تھی۔ میں فریش ہو لیتی ہوں، پھر ناشتہ بھی کرنا ہے مجھے، تو بھوک بھی بہت لگی ہے۔ زویا جو بات کو ہی پلٹتی وارڈروب میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ میں تمہاری مدد کر دوں نہانے میں؟ ریان جس کی خواہش سنے اچانک سے زویا پلٹی۔ اگر تم چاہو تو تمہاری طبیعت جو خراب ہے تو میں مدد کر دیتا ہوں۔ ریان مزید تفصیل سے اسے سمجھانے لگا۔ نہیں اب میں ٹھیک ہوں۔ جلدی سے وہ کپڑے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں اب یہاں پر رہوں یا پھر کہیں دور بھاگ جاؤں جہاں اس شخص کا چہرہ بھی مجھے نہ دیکھنے کو ملے، لیکن اگر بھاگ گئی تو پھر کہیں ریان جی کو برا نہ لگے، کہیں میری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں۔ بات میں کھڑی وہ بس ان سبھی باتوں کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ نئے کپڑوں کو پہنے سے باہر نکلی۔ جو ریان نے اسے کپڑے دلوائے تھے اس نے وہی پہنے تھے، لیکن یہ کافی ٹائٹ قسم کے کپڑے تھے جس وجہ سے اس کی پسلیاں تک چمٹ چکی تھی۔ نیلے رنگ کی شرٹ اور ساتھ سفید ٹراؤزر تھا جو بقول ریان کے اس کے پسند کے کپڑوں میں شامل تھے۔ ان کے ساتھ تو دوپٹے بھی نہیں لیے ہیں۔ وہ اسی متعلق بات کرتی ہوئی بات سے باہر نکلی۔ ریان بستر پر لیٹا ہوا موبائل پر کچھ کر رہا تھا۔ ریان جی ان کے ساتھ تو دوپٹے ہی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ اور یہ شرٹ بھی کافی عجیب سی ہے، گھٹن سی محسوس کروا رہی ہے مجھے۔ زویا نے شکایتیں لگانی شروع کر دی۔ وہ شرٹ کو تھوڑا صحیح کرتی بولی، جب اچانک سے اس کا اوپر والا بٹن ٹوٹتا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ تو کپڑے بھی پرانے ہیں، یہ دیکھیے ابھی سے بٹن بھی ٹوٹ گیا۔ ہمیں لوٹا دینا چاہیے دکان والوں۔ ہمیں لوٹ لیا دکان والوں نے، آپ ابھی اسے واپس کر کے آئیں۔ زویا ریان کو دکھانے لگی۔
یار کیا ہو گیا ہے؟ لاؤ میں ایسے لگا دیتا ہوں، ہر بات میں شور مچانا ضروری تو نہیں ہوتا۔ بٹن ہی تو ہے، ٹوٹ گیا، اب میں واپس سے لگا دیتا ہوں۔ آپ کیسے لگائیں گے؟ آپ میری بیوی تھوڑی ہیں، مجھے خود ہی لگانا پڑے گا۔ اسے اتار کر زویا نے منہ بناتے ہوئے کہا، یار میں بیوی نہ صحیح لیکن شوہر تو ہوں۔ ویسے بھی کہیں سنا تھا میں نے، خود سے کم عمر بیوی کا بچوں کے جیسے ہم شوہروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ریان اس کے ہاتھ سے بٹن پکڑتا سوئی دھاگے کے ساتھ سلائی کرنے لگا۔ میں بچی نہیں ہوں، اور آپ کو پتہ ہے مجھے خود کپڑے بھی سلنے آتے ہیں، میں تو ایکسپرٹ ہوں۔ یہ بٹن تو آنکھیں بند کیے لگا سکتی ہوں میں۔ وہ خود کی تعریفیں کرنے لگی جب غلطی سے ریان سے اس کے سوئی چبھ گئی۔ زویا کی چیخ نکل گئی درد کی وجہ سے۔ سوری یار، تم کیوں ہل رہی تھی؟ دیکھ رہا تھا نا میں کام کر رہا ہوں، دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے۔ ریان اسے بستر پر بٹھاتا شرٹ کو نیچے کیے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بٹن اوپر چبھن کا نشان تھا، جہاں سے بالکل تھوڑا سا نکل رہا تھا۔ یار دیکھو لگ گئی نا چوٹ۔ ریان نے تو ابھی کہا ہی تھا جب زویا کے چہرے کا رنگ اڑتا۔ کتنا زیادہ، میں بھی کہوں مجھے بے ہوشی سی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کتنا بڑا زخم دے دیا آپ نے مجھے، کتنا درد ہو رہا ہے۔ زویا جو چند منٹوں میں ہی اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آیا کرتی تھی، اب بھی رونا شروع ہو گئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا بس۔ ریان یوں زویا کو پینک ہوئے نان سٹاپ بولتے دیکھ اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھے خاموش کروا گیا۔ پھر بھی زویا کرتی بولے ہی جا رہی تھی۔ جب بھی وہ زیادہ گھبرا جایا کرتی تھی یوں ہی بولنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو وہ زویا کے نزدیک لے جاتا۔ اچانک سے ریان کی اس قسم کی حرکت پر زویا لرز سی گئی۔ اس کی اچانک سے وہ پیچھے کو ہوئی۔ کیا ہوا؟ ریان نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اب کیسا درد؟ دکھاؤ مجھے۔ ریان پھر سے اس کے قریب جانے لگا جب زویا کچھ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ پھر سے ویسا احساس محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس وقت تمہارا شوہر بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی، صحیح سے مجھے علاج تو کرنے دو۔ ریان اس کا ہاتھ پکڑے خود کے قریب کرنے لگا، مگر زویا اپنا چہرہ چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ اچانک سے زویا نے اپنا ہاتھ کھینچا جس وجہ سے ریان الٹا اس کے اوپر گر گیا۔ اچانک بھاری وجود خود پر گرنے کی وجہ سے زویا نیچے دب گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یوں اس شخص کو خود پر گرنے کی وجہ سے زویا گھبرا گئی۔ تم اتنا شرماتی کیوں ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی نہ جاؤں گا۔ چہرے پر مسکراہٹ لائے ریان اس لڑکی کی بھوری آنکھوں میں دیکھتا بولا، میں آپ پلیز پیچھے ہٹیں۔ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے وہ اس شخص کو پیچھے کرے، چونکہ اسے اپنی میڈم کی بات یاد تھی، ریان کو کسی بھی صورت خود کے قریب نہیں آنے دینا۔ نہیں ہٹوں گا جب تک تم مجھے۔ ریان نے بھی سیدھی انداز اپنایا۔ جی؟ ریان کی بات زویا کو سمجھ نہ آ سکی۔ کس کرو مجھے یہاں پر۔ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیے ریان اسے سمجھانے لگا، دیکھو اب جب میں بھی تمہارا ٹیچر ہوں تو تمہیں خود کے جیسا اچھے طریقے سے بنا لوں گا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے یہ جو تم خام خواہ شرماتی رہتی ہو اس عادت کو ختم کرنا پڑے گا، تو شروعات یہیں سے کرتے ہیں۔ مجھے کس کرو۔ ریان جو خود کو زویا کا ٹیچر کہہ رہا تھا تبھی اسے سبق پڑھانے لگا۔ نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اور صبح مجھے کلاس بھی نہیں لینی ہے۔ زویا نے منع کر دیا جب ریان اس کے ہاتھوں کو پکڑے اپنے قریب کرتا۔ تم ہر بات پر اتنی ضد کیوں کرتی ہو؟ کوئی انوکھا کام تو تم سے کرنے کا کہہ نہیں رہا۔ چلو بھی۔ ریان نے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا۔ پلیز دیکھیں، میں آپ کی بات بعد میں مان لوں گی، آپ تب جو کہیں گے سب کروں گی، فی الحال نہیں۔ زویا نے اٹھنے کی کوشش کرنی چاہی۔ ٹیچر ہوں، بات نہ ماننے پر سزا بھی دے سکتا ہوں، اور وہ سزا بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ریان نے صاف لفظوں میں اسے سمجھا دیا جب زویا فوراً سے پلٹتی۔ مجھے سزا مت دینا، بہت درد ہوتا ہے جب ہاتھوں پہ پیمانے سے مارا جاتا ہے۔ اسے اپنے اسکول کے دن یاد آنے لگے۔ یہ تو بہت معمولی سی
سزا تھی تم بات کر رہی ہو، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا۔ اب چلو ایک سٹائل کے ساتھ چل کر میرے پاس آؤ اور وہ کام کرو جو میں نے کہا ہے۔ جس کی خواہش یہی تھی ریان اس کی بیوی خود وہ چاہتا تھا اس کی بیوی خود اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرے۔ جی زویا کو سمجھ ہی نہ آ سکی اس کی بات۔ تم پاؤں کے آگے پاؤں رکھ کر میرے پاس آؤ اور یوں میرے پاس بیٹھو، پھر اپنی اسے ہلکا سا ہٹانا اور گردن کو تھوڑا ٹیڑھا کرتے ہوئے وہ کرنا جو میں نے کہا ہے۔ اب سمجھ آئی؟ ریان نے مکمل تفصیل کے ساتھ اسے ساری بات سمجھا دی۔ مجھے میں کیسے؟ زویا ابھی بھی کنفیوز تھی۔ لگتا ہے تمہیں سزا ہی دینی چاہیے۔ ریان کی بات سن، نہیں میں کر رہی ہوں نا۔ وہ فوراً سے اسے روکتی، خود ایک لمبی سانس لیے۔ ایسے چلنا ہے نا؟ وہ پاؤں کے آگے پاؤں رکھتی پوچھنے لگی۔ ہاں تقریباً۔ اس کا چلنے کا سٹائل تھوڑا عجیب تو لگ رہا تھا لیکن فی الحال کے لیے ریان کے لیے صحیح تھا۔ ایسے تو میرے پاؤں ہی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس 2 قدم کے فاصلے کو طے کرتی وہ نکس نکالنے لگی۔ مجھے ٹیڑھے پاؤں والی بھی چلے گی۔ اب چلو اگلا سٹیپ کرو۔ ریان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی زویا کی باتیں سن کر۔ کیسے بیٹھنا ہے؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ پاؤں پھیلا کر۔ ریان نے اسے اشارہ کیے گائیڈ کیا جب زویا اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتی۔ ایسا کرنا کیا ضروری ہے؟ میں یہاں بھی تو بیٹھ سکتی ہوں۔ اس نے ریان کے قریب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے وہ فیل تھوڑی نہ آئے گی جو ہمیں چاہیے۔ اب چلو۔ خود اس کی کمر پکڑے ریان اسے اپنے قریب بٹھا گیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ بیزاریت چہرے پر لائے زویا نے اگلا کام پوچھا۔ اب اپنے کھولو جیسے میں نے جوڑا ہے۔ ریان نے اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ایسے کیوں کرنا؟ زویا کو اس بات میں کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تمہیں کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو میں کر دوں؟ ریان نے خود آفر کر دی۔ نہیں میں کر لیتی ہوں۔ زویا اسے کھول گئی جب ریان خود اس کی دائیں بائیں کرتا پھیلانے لگا۔ مزید نیچے کر رہا تھا جب زویا اس کا ہاتھ پکڑتی۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ بس جلدی سے یہ کام کے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اب تم میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑے پیار کے 2 بول بول دو جس سے مجھے تمہاری نظر میں میری کیا اہمیت ہے سمجھ آ سکے۔ ریان جو خود کی تعریف سننا چاہتا تھا، اپنی اہمیت جاننا چاہتا تھا۔ اب پیار کے 2 بول کون سے ہوتے ہیں؟ پہلے بتا دیتے، میں یاد کر لیتی۔ زویا کنفیوز ہو گئی۔ یہ یاد کرنے والی تھوڑی نہ ہوتے ہیں، یہ تو یہاں سے نکلتے ہیں۔ اپنی انگلی وہ زویا کے دل پر رکھتا ہلکے سے دباتا بولا۔ یہاں سے؟ زویا حیران ہوئے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ ریان نے خود ہی اس سے سوال پوچھ لیا۔ آپ بہت اچھے ہو، خیال کرتے ہو میرا۔ زویا فوراً اس کی تعریف کرنے لگی اور اپنا ہاتھ وہ زویا کی گردن کی پیچھے جانب لے جاتا مزید پوچھنے لگا۔ اور آپ جیسے مجھے پہلے لگے تھے ویسے نہیں نکلے۔ زویا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، آخر وہ بولے تو کیا بولے۔ اوکے اور بتاؤ؟ ریان جس کا مقصد اس اتارنے کا تھا، چونکہ زویا کو مزید قریب سے وہ اس لڑکی کے وجود کا خواہش تھی جس کی جو اسے احساس دلا سکے کہ آخر اس کی پسندیدہ لڑکی کیسی ہے۔ اور آپ اچھے دکھتے ہیں۔ زویا جو اس وقت بہت گہری سوچ میں مبتلا تھی، تبھی تو اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ریان کیا کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اس کی اور آپ کی آواز بھی اچھی ہے۔ اسے ریان میں کوئی بات اچھی لگی ہی نہیں تھی، اس میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آ رہی تھی جسے وہ بتا سکتی، تبھی تو یوں بات کر رہی تھی وہ۔ زویا کا بالکل ہی لا علم تھی۔ جب اچانک سے اس کے کانوں میں آواز پڑی، اس نے غور کیا تو کھسک چکا تھا۔ تم تعریف کر رہی تھی میری، رک کیوں گئی؟ اور کیا کیا پسند ہے تمہیں؟ ریان بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
یہ وہ زویا اس وقت بہت زیادہ گھبرا چکی تھی۔ وہ نہ کچھ کہنے کی ہمت کر پا رہی تھی، نہ ہی کچھ اسے بول ہو پا رہا تھا اس وقت۔ کیا تمہیں مجھ میں اور کسی قسم کی خوبیاں نظر نہیں آ رہی؟ جیسے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں کیسا لگتا ہے؟ بہت اسپیشل محسوس ہوتا ہوگا۔ زویا کی شرٹ مزید کھسکاتا وہ اپنا چہرہ اس کی گردن کے نزدیک لے جانے لگا۔ زویا کی مانو بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ اس کا دل دھیمے دھیمے سے دھڑکنے لگا تھا، جس کا شور ریان خود بھی اچھے طریقے سے سن پا رہا تھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں وہی سب محسوس کرنے لگی ہو جو میں تمہیں سوچ کر دیکھ کر کرتا ہوں؟ زویا کی کمر کو مزید مضبوطی سے پکڑتا وہ اپنے قریب کر گیا۔ کیا؟ زویا کے منہ سے بس یہ ایک لفظ ہی نکل سکا تھا۔ جب ریان پہلی مرتبہ وہ زویا کی اس حد تک قریب آ سکا تھا، مگر اس کی ایسی بے باک حرکت زویا کے وجود میں بجلی سی دوڑانے کا سبب بنی۔ وہ ریان کے کاندھوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتی پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ریان مزید اضافہ کرنے لگا، جو زویا کو تکلیف پہنچانے کا بھی سبب بننے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی اس کے وجود سے جان نکال رہا ہو۔ ایک بے چینی پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بچہ۔ زویا کے لیے یہ سب پہلی بار تھا۔ جب ریان اپنا چہرہ پر اٹھاتا زویا کے مشکل میں ڈال گیا۔ جو شرٹ مزید بچی تھی وہ اسے اتارنا شروع ہو گیا، چونکہ ایک مرتبہ چنگاری جل چکی تھی جو مکمل آگ بن کر ہی ختم ہو گئی۔ محبت ویسے بھی مکمل کرنے کا واحد راستہ صرف روحوں کا ملاپ ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے آپ اپنے جذبات بتا سکتے ہیں۔ جب لفظ ختم ہو جائیں پھر دکھانا ہی تو بہتر رہتا ہے۔ مزید زویا کا دماغ سن پڑ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آخر وہ کیسے اس شخص کو روکے، کیسے وہ اسے خود سے دور کرے، کیسے وہ اپنا آپ بچائے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، مگر یار کو مانو کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ وہ ویسے ہی اپنے کام میں مصروف تھا۔ تبھی ایک مرتبہ پھر سے دستک ہوئی۔ جب زویا کے کانوں میں اس آواز کا پڑنا ہمت دلوا گیا اور وہ اسے پورا زور لگائے جلدی سے پہننے لگی۔ کون ہے؟ ریان غصے سے اٹھتا دروازہ کھول گیا۔ سامنے مس افشاں تھی۔ ایک نظر انہوں نے پیچھے کھڑی زویا کو دیکھا۔ وہ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مسٹر ریان، ایک تو آپ میں ڈسپلن نہیں ہے۔ میری کلاس صبح 8 بجے لگتی ہے اور آپ کی بیگم آج پھر سے لیٹ ہو گئی۔ اب ٹائم کی پابندی آپ میں نہیں ہے، پھر الزام بھی آپ مجھ پر ہی لگا دیں گے۔ اب چلیں جائیں، اور زویا تو میرے ساتھ چلو۔ مس افشاں ریان کو سائڈ پر کرتی زویا کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر لے گئیں۔ کچھ ہوا تو نہیں تم دونوں کے بیچ؟ مس افشاں نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آج وہ میرے ساتھ بیچاری زویا کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کیسے سمجھائے میڈم کو کہ آج ریان نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ شاید انہوں نے میرے ساتھ غلط کر دیا۔ زویا کے چہرے کا رنگ ہی اڑا پڑا تھا۔ لیکن اتنی جلدی کیسے؟ اور تم نے تو پہنے ہوئے ہیں۔ مس افشاں کو اس کی حالت دیکھ کر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ یہاں میرے زویا انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ لڑکی دیکھو، پہلی بات تمہیں اس بات کو اچھے سے جاننا ہوگا، اصلی غلط کرنا کیا ہوتا ہے۔ رکو تم۔ وہ اپنے بیگ میں سے ایک کتاب نکال کر دینے لگی۔ اب اس کو پڑھو اور جانو، آج کل کے دور میں تم جیسی بیوقوف لڑکیاں موجود ہیں جنہیں پھر مجھے ہی بتانا پڑتا ہے شوہر قریب کیسے آتا ہے، لیکن زیادہ تر لڑکیوں کی عمر کم ہوتی ہے، اس وجہ سے انہیں سب کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن تم تو بڑی ہو، پھر بھی تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ جو کتاب انہوں نے پکڑائی تھی اس کا پہلا پیج ہی پڑھنا زویا کے کانوں سے دھوئیں نکال گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جلدی سے کتاب واپس رکھ گئی۔ یہ وہ ہے جو ہر لڑکی کے لیے ضروری ہوتا ہے، زویا جس کا اب حقیقت سے سامنا ہوا تھا۔
اور شاید اگلی مرتبہ وہ بھی نہ ہو سکے۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، ہر سوموار والے دن ریان کے مینشن میں ٹرک آتا ہے۔ نہ جانے اب اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہو تمہیں اس میں کسی بھی صورت چھپ کر بیٹھنا ہی پڑے گا، اور جب تم اس مینشن سے باہر نکل جاؤ گی تب میں تمہیں پک کر لوں گی۔ مس افشاں نے اسے پلان بتایا۔ میں ٹرک میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ زویا ڈر گئی۔ وہ کیسے اتنا بڑا کام کرے گی؟ اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو ایسا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ گھاٹا صرف اور صرف تمہارا ہی ہے، میرا کیا جائے گا؟ بلکہ میں خود بھی تو رسک لے رہی ہوں۔ سب سے پہلا الزام مجھ پر ہی لگایا جائے گا، لیکن مجھے خود کی بالکل بھی فکر نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ وہ جھوٹ بولتی زویا کو ورگلا رہی تھی۔ چپکے سے جانا اور پیچھے چھپ کر بیٹھ جانا، اس میں بڑی بات کون سی ہے؟ شام 4 بجے ٹرک آتا ہے، مس افشاں نے اسے یاد کروایا، مگر زویا کے لیے یہ کام ناممکن تھا، چونکہ اس جیسی بھولی بھالی لڑکی بھلا ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی ویسے ویسے ہی زویا کی بے چینی اور پریشانی میں بھی ساتھ ساتھ اضافہ ہونے لگا تھا کہ تبھی ٹرک کا ہارن اسے سنائی دیا۔ ریان جو کہ تیزی سے بھائی کی طرف جانے لگا، جب زویا کے ساتھ برے طریقے سے ٹکرا گیا۔ وہ بھی گھبرائی ہوئی باہر ہی جا رہی تھی۔ آرام سے، کیا ہوا؟ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ ہاتھ پکڑے اس نے زویا کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ کہیں نہیں، زویا فوراً سے مکر گئی۔ بس چھوٹا سا کام ہے، وہ میں کر کے آتا ہوں۔ آج رات میں اپنی تتلی کو گڑیا کے روم میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آج تو میڈم نے تمہیں اچھے طریقے سے سب سکھا دیا ہوگا۔ ریان کی فرمائش زویا کو مزید پاگل کر گئی۔ وہ خود میں ہمت نہیں رکھتی تھی اس کا سامنا کرنے کی، اور آج جو ریان سوچ رہا تھا وہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ریان کے چاہتے زویا خود کمرے میں جائے۔ مجھے کرنا ہی ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، پلیز اللہ میں جو کر رہی ہوں میرے لیے صحیح ثابت ہو جائے۔ وہ ڈری ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں اسے لگ رہا تھا کہ ریان کے ساتھ وہ غلط کر رہی ہے اس کا بھروسہ توڑ کر، لیکن جب بھڑکانے والا کوئی اور ہو تو انسان کو غلط بھی صحیح لگتا ہے۔ زویا جو چھپتی چھپاتی باہر نکلی، ٹرک کھڑا تھا، پاس کارڈز بھی موجود تھے، لیکن بامشکل سے زویا بچتی ہوئی ٹرک کی بیک والی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں پر بہت بڑے بڑے ڈبے موجود تھے، نہ جانے ان میں کیا تھا، لیکن زویا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ اسے تو بس یہاں سے جانا تھا۔ وہ ڈبوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے میں ٹرک چل پڑا اور زویا یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ زویا کے چہرے پر خوشی تھی، چونکہ جتنا وہ اس کام کو مشکل سوچ رہی تھی وہ اتنا ہی آسان نکلا تھا۔ آخرکار وہ اس مینشن سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ریان جو فی الحال انجان تھا کہ اس کی بیوی بھاگ چکی ہے، اسے چھوڑ کر سارا مال پورا ہے نا، تم نے خود دیکھا تھا، دیکھو ایک ڈبہ بھی اگر کم ہوا تو لاکھوں کا نقصان ہمیں ہی پہنچے گا۔ چونکہ کلائنٹس کو تو پورا مال چاہیے ہوتا ہے جتنے کی بات ہوتی ہے۔ سر یہ دیکھیں پورے ڈبے رکھوائے تھے میں نے۔ وہ موبائل نکالے ریان کو دکھانے لگا، چونکہ جو کیمراز اس کے گھر سے باہر پورچ میں لگے ہوئے تھے ان میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ ڈبے جتنے گنے تھے اتنے ہی اندر رکھے گئے تھے۔ تم جانتے ہو میں کام کو لے کر کتنا سیریس ہوں۔ ریان واپس موبائل کرنے لگا، مگر تبھی اس فوٹیج میں اسے کچھ اور بھی نظر آیا۔ زویا چپکے سے ٹرک میں بیٹھ رہی تھی۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ پا رہا تھا کہ زویا اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تبھی بھاگتا ہوا وہ اپنے کمرے میں پہنچا۔ زویا وہاں پر نہیں تھی۔ جلدی سے اس ٹرک کو رکوا۔ ریان جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، بھروسہ جو صرف زندگی میں ایک بار ہی بنتا ہے، جسے زویا نے توڑ دیا تھا۔ ریان نے اس کا خیال کیا، مگر بدلے میں وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بات کافی تھی اس کے لیے۔ زویا جسے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ افشاں نے کہا تھا جس ٹریفک سگنل پر ٹرک رکے گا بس زویا کو وہیں اتر جانا ہے۔ اس سے آگے افشاں سے لے کر جیسے ٹرک رکا زویا ٹرک سے نیچے اتر گئی۔ وہ نہیں جانتی اسے کہاں جانا ہے، بس فٹ پاتھ پر کھڑی لاش لگی جو شاید نہیں آنے والی تھی۔ اس کا مقصد صرف زویا کو بھگانا تھا، نہ کہ اس کی مدد کرنا، اور اب اگر ریان اسے پکڑ بھی لے گا تو افشاں کا تو کچھ بھی نہیں جانا تھا، بھگتنا تو صرف زویا کو ہی پڑنا تھا۔
میڈم کہاں پر ہے؟ وہ بے چین سی ہر طرف بس افشا کو ہی تلاش کر رہی تھی جب ٹریفک چل پڑی۔ سب گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں مگر زویا وہیں فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ میڈم تو آ نہیں رہی، میں کہاں جاؤں گی؟ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب اس کے قریب کچھ گاڑیاں آ کر رکیں۔ زویا ویسے ہی چہرے پر دوپٹہ لیے آگے بڑھنے لگی۔ جب گاڑی میں سے ریان اترتا اس کے قریب آیا۔ تتلی اڑنا چاہتی ہے تو مجھے بتا دیتی، میں خود اپنی تتلی کو اڑانے میں مدد کر دیتا۔ ریان کا یوں اس کی کلائی کو پکڑنا زویا کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ آپ؟ اس کی تو ہوائیاں ہی اڑ چکی تھیں جب ریان کھینچتا ہوا اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل گیا۔ جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی وہاں سے اس کا بھاگنے کی کوشش کرنا اس کے لیے مزید مصیبت کھڑی کرنے والا تھا۔ فرمان کی وجہ سے زویا ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی تھی جہاں جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرے گی اتنی وہ اس میں ڈوبتی چلی جائے گی۔ میرا جو اچھے طریقے سے دوپٹہ لپیٹے باہر آئی، احسن اور سب گھر والے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ فرمان بھی وہیں پر ہی بیٹھا ہوا تھا جب میرا نے سب کو چائے ناشتہ سرو کیا۔ بیٹا مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری نخریلی بیٹی اتنی سلجھی ہوئی بہو بن گئی۔ پہلے تو ہم اس کے ہاتھ کی چائے پینے کو بھی ترستے تھے، لیکن اب دیکھیں کیسے 2 منٹوں میں یہ چائے ناشتہ بنا کر لے آئے۔ میرا کے والد نے اس کی تعریف کی جب میرا ہلکی سے مسکراہٹ پاس کی۔ جب محبت بہت بڑھ جائے پھر انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ میرا مجھ سے پیار ہی اتنا کرتی ہے تبھی میرے لیے اس نے اپنا آپ بدل ڈالا۔ فرمان نے جان بوجھ کے احسن کو سنانے کے لیے اس قسم کی بات کہی۔ یہ تو ہے بیٹا میرا، تم آج ہمارے ساتھ چلو، 2 دن ہمارے ساتھ گزارو تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سکون پہنچ جائے۔ تمہارے بغیر تو ویسے ہی سارا گھر ویران ویران رہتا ہے۔ میرا جس کا خود کا من ہو رہا تھا اپنے گھر جانے کا، وہ خود کچھ دن فرمان سے دور رہنا چاہتی تھی، تبھی اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلانا چاہا، مگر اس سے پہلے میرا اپنا فیصلہ سناتی فرمان بیچ میں ٹوک گیا۔ انکل یوں اچانک سے، دراصل ہمیں کام کے سلسلے میں جانا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، صرف میرا یہاں سے نہ جا سکے۔ کام کون سا؟ میرا کے والد نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ بزنس کا کام ہے اور میرا کو تو سب پتہ ہوتا ہے، اس کی مدد کے بغیر تو مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ میں اسے پھر کبھی اپنے گھر چھوڑ دوں گا۔ فرمان نے بڑی مشکل سے بات سنبھالی تھی ورنہ اسے بہت برا لگ رہا تھا جو میرا کے والد نے ایسی بات کا ذکر بھی کر دیا۔ میرا کا منہ بن گیا۔ شادی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ بیچاری لڑکی اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لینے کا حق بھی کھو دے۔ کچھ دیر رکنے کے بعد وہ سبھی جانے لگے۔ جب احسن پھر سے میرا کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھا تھا، جب میرا خود ہی پیچھے ہٹتی، بائی کہہ گئی وہ جانتی تھی اگر اب اس نے ایسا کر دیا تو نہ جانے فرمان کیا ہی کر ڈالے گا۔ وہ واپس گھر چلے گئے اور میرا اپنے روم میں، جب اس کے پیچھے فرمان کمرے میں داخل ہوتا۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے پیرنٹس ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ خود ہی فیصلہ کر ڈالا تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا۔ وہ اتنی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا جو میرا شوق نظروں سے۔ آپ کو خیریت ہے؟ وہ میرے پاپا ہیں۔ شادی کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارا رشتہ اپنے والدین سے ختم ہو جائے۔ میرا نے بھی تلخ لہجہ اپنا لیا۔ جانتا ہوں میں، وہاں جا کر تم اپنے کزن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو، چونکہ میرے سامنے تو لحاظ کرنا پڑ رہا تھا۔ فرمان میرا کے کردار پر الزام لگا گیا۔ جب میرا غصے سے اس کا گریبان پکڑتی، اگر دوبارہ اس قسم کی بات کرنے کی کوشش بھی کی تو سچ میں ہمارا رشتہ خطرے میں ضرور آ جائے گا۔ عورت ہر بات پر ہر الزام برداشت کر سکتی ہے سوائے اس کے کردار پر لگنے والے غلط الزام کے۔ آپ کی عزت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، تبھی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، ورنہ کب کا اس رشتے کو توڑ دیتی جہاں مجھے عزت ہی نہیں مل رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، تبھی غصے سے اس نے فرمان کو دھکا دیا۔ فرمان خود ساخت کھڑا تھا۔ آپ کی پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آپ ایسا سلوک اس کے ساتھ بھی کرتے تھے تو اچھا ہی ہوا وہ چلی گئی۔ یہ سب کچھ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا نے فرمان کی پہلی بیوی کا ذکر کیا، غصے سے میرا کے چہرے پر تھپڑ مار گیا۔ آج اس قسم کی بات کہہ دی، اگر دوبارہ ایسا بولنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ عورت کیا تھی؟
اور کیا نہیں اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ اب سے تم میری بیوی ہو، بس اس بات پر فوکس کرو۔ فرمان کے اتنے بھاری ہاتھ کا تھپڑ سہن نہ کر پاتی وہ زمین پر گر گئی۔ کچھ سیکنڈ کے لیے تو کان میں اس کے ٹن ٹن کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ میرا کو وہیں چھوڑ فرمان خود وہاں سے چلا گیا۔ میرا پر پہلی مرتبہ کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور بات بھی کیا تھی، اس نے اس کی پہلی بیوی کا ذکر کر ڈالا۔ اس میں ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا تھا جو اس نے فرمان لحاظ تک بھلا دیا تھا۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، بس بہت ہو گیا۔ اب مرحا اپنا بیگ اٹھائے اپنا سامان رکھنے لگی۔ اتنا کافی تھا جو انسان ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، وہ یہ حرکت بار بار بھی کرے گا، اور تب مرحا کیا کر لے گی؟ تبھی سب بس یہیں پر ہی وہ سب ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وارڈروب میں سے وہ سامان نکالنے لگی۔ میرا پرس کہاں پر گیا؟ وہ اپنا پرس ڈھونڈنے لگی۔ الماری میں کہیں پر بھی وہ نہیں مل پا رہا تھا، مگر تبھی اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک لڑکی کی تھی، بہت خوبصورت لڑکی۔ میرا حیرانگی سے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ پا رہی تھی کہ آخر یہ کون لڑکی ہے، چونکہ اس نے تو فرمان کی پہلی بیوی کی ایک بھی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ فرمان کی بیوی ہے یا کوئی اور، چونکہ اس پورے گھر میں فرمان کی پہلی بیوی کی ایک تصویر بھی موجود نہیں تھی۔ وہ مزید الماری چھاننے لگی۔ جب الماری کا نچلا حصہ ہلا، اس نے کپڑوں کو پیچھے کیے، پھر سے اس نچلے حصے کو اٹھانا چاہا۔ بامشکل سے اسے اٹھانے میں کامیاب ہو پائی تھی، لیکن جو چیزیں اس نے اندر موجود تھی وہ چونکا دینے والی تھی۔ اتنی زیادہ تصویریں، کیچٹ، چوڑیاں، نہ جانے کیا کچھ اس جگہ موجود تھا، اور اب مزید تصویروں میں اس لڑکی کے ساتھ فرمان بھی موجود تھا۔ ہنس کر بہت ہی پیار سے ان دونوں نے تصویریں کھنچوائی ہوئی تھیں۔ میرا کو تجسس ہونے لگا، چونکہ اگر وہ لڑکی مر چکی تھی تو پھر فرمان نے اس کی تصویریں کیوں یوں چھپا کر رکھی ہوئی تھی؟ باقی گھر میں کسی اور جگہ اس کی تصویریں موجود نہیں تھی، اور کیوں وہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ فرمان کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی جو وہ مرحا پر بھی جو پابندیاں لگا رہا تھا، یا وجہ کچھ اور تھی؟ مجھے پتہ کرنا پڑے گا۔ میرا اس راز کو کھولنا چاہتی تھی جس سے ابھی تک وہ انجان تھی۔ ریان جی پلیز مجھے چھوڑیں۔ زویا جس کی بازو کو پکڑے پورے طریقے سے ریان اسے گھر کے اندر لے جا رہا تھا، وہ کھینچتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی، اور بار بار وہ ریان کو سمجھانے کی کوشش کیے جائے۔ کہا تھا نا سب کچھ کر لینا، لیکن کبھی مجھے دھوکہ دینے کا مت سوچنا۔ لیکن تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ میں نے کیا مانگا تھا تم سے؟ صرف تمہیں بدلے میں ساری زندگی تمہارا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے تم جو چاہتی وہی ہوتا۔ ہماری شادی کو کتنے دن گزر چکے تھے، ایک بار بھی میں نے تمہیں چھوا، ورنہ کرنے کو زبردستی بھی اپنا حق وصول کر سکتا تھا میں، لیکن نہیں، مجھے تمہاری مرضی چاہیے تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کسی قسم کا ڈر، نفرت یا کچھ بھی نہ ہو، تبھی میں نے انتظار کرنا بہتر سمجھا، لیکن تم نے تو مجھے ہی پاگل بنا ڈالا۔ بھاگ نکلی مجھے چھوڑ کر۔ کہاں جانا تھا تمہیں؟ کون سا ایسا راستہ مل گیا تمہیں جہاں جانے کے لیے تم اتنی اندھی ہو گئی، یہ تک بھول گئی کہ ریان چودھری کی تم بیوی ہو جو تمہیں جہنم سے بھی ڈھونڈ لائے گا؟ زویا کو جھنجھوڑا ہوا وہ اس سے سوال کو تھا۔ جب زویا سے دھکا دیا خود سے دور کرتی، لیکن مجھے فی الحال اس رشتے میں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے پیرنٹس کے پاس۔ مجھے یہ جگہ پسند نہیں ہے، مجھے آپ پسند نہیں ہو، مجھے نہیں چاہیے کسی کا پیار، میں بس اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ زویا نے بھی اپنے من کی بات کہہ ڈالی۔ جب ریان ہنسنا شروع ہو گیا، تمہیں میرا پیار نہیں چاہیے، تمہیں میں پسند نہیں ہوں؟ واو! اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ زویا کی بات سے شاکڈ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پسند نہیں ہوں، چاہے پھر میں جتنا بھی اچھا کیوں نہ بن جاؤں، چاہے میں تمہاری خاطر اپنی جان تک قربان کیوں نہ کر دوں، تم نے مجھے پسند نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں برا ہوں تو پھر برا ہی بن کر اب سے رہوں گا۔ یہ پکڑو اور جا کر پہن کر آؤ۔ اب شوہر کیا ہوتے ہیں جن سے واقعی میں بیویوں کو نفرت کرنی چاہیے، اب سے میں تمہیں وہ بن کر دکھاؤں گا۔ جو باربی ڈول کا وہ زویا کے لیے ڈریس لے کر آیا تھا، وہ اسے وارڈروب میں سے نکالتا پہن کر آنے کا حکم دے گیا۔ زویا شوق نظروں سے اسے دیکھنے لگی، چونکہ جس قسم کی اس کی خواہش تھی وہ پوری کرنا ناممکن تھا۔
کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اور پہن کر آؤ، ورنہ یقین جانو یہ پہنا میں خود بھی سکتا ہوں، لیکن شاید میری تتلی کو اور زیادہ برا لگ جائے۔ زویا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس نے اسے گول مٹول گالوں کو کھینچا۔ میں جاننا چاہتی ہوں، زویا جو بہت آہستہ سے بولی کہ اسے یہاں سے جانا ہے۔ جب ریان نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا، تم بیوی ہو میری، اور جانتی ہو نا بیوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوں بھاگ جانے سے تم کیا سوچ رہی ہو ہمارا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا؟ رہو گی تم پھر بھی ریان چودھری کی ہی بیوی، اور تمہاری خوشبو مجھے تم تک ویسے بھی پہنچا ہی دے گی، تو اپنے اس دماغ سے اس غلط فہمی کو دور کر دو۔ ریان جو رہی سہی بھی زویا کی ہمت کو اپنی باتوں سے ختم کیے جا رہا تھا۔ اب جاؤ چینج کر کے آؤ۔ ریان کی آواز اب کی مرتبہ اونچی ہوئی تھی۔ جب زویا ڈرتی ہوئی باتھ میں چلی گئی، کہیں ریان نے میڈم کے ساتھ بھی کچھ کر تو نہیں دیا، تبھی وہ مجھے لینے نہیں آئی، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ بیچاری الٹا میڈم کے بارے میں ہی سوچنے لگی۔ اسے فکر ہونے لگی کہ کہیں اس کی وجہ سے میڈم کا کچھ نہ ہو گیا ہو۔ مجھے ان کی بات نہیں ماننی ہی پڑے گی، ورنہ اس وقت وہ جتنا غصے سے لال ٹماٹر بنے پڑے ہیں، کہیں سارے کا سارا مجھ پر ہی نہ برس پڑے۔ ویسے جب پاپا ناراض ہوتے تھے تو امی ان کا پسندیدہ حلوہ بنا دیتی تھی، میں بھی وہی بنا دوں، لیکن پتہ نہیں انہیں حلوہ پسند ہوگا بھی یا نہیں، وہ خود سے بڑبڑائے جائیں۔ جب ریان نے اسے آواز لگائی، جلدی آؤ، زویا اپنی باتوں سے نکلتی اسٹریس کو دیکھنے لگی۔ مجھے کارٹون تو بہت پسند تھے، باربی گرل والے، لیکن اب جب خود وہ بننے کا موقع مل رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور اسے پہنتے کیسے ہیں؟ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی الٹی سیدھی ڈریس پہن گئی۔ یہ تو بہت بڑی چھوٹی ہے، اور اس کے نیچے سے تو مجھے پہننے کو کچھ دیا ہی نہیں، اب کیا کروں میں؟ وہ جو اس نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا وہی پہنے رکھا، اور اوپر سے بس باربی کی ڈریس پہنے وہ بات سے باہر نکل گئی، چونکہ وہ ویسے تو ہرگز نہیں آنے والی تھی، چونکہ انتہا کی شرمیلی لڑکی تھی وہ۔ ریان جو شرٹ اتارے کھڑا اسی کے انتظار کر رہا تھا، زویا کو اس ڈریس میں دیکھ ایک سیکنڈ کے لیے یقیناً اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا، چونکہ پنک رنگ کی یہ ڈریس بہت جچ رہی تھی اس سفید لڑکی پر۔ اس کے شولڈرز اور تل مزید کشش پیدا کر رہا تھا، ڈریس کی تنگ ہونے کی وجہ سے مزید واضح دکھ رہی تھی۔ زویا کو یوں ریان کا اسے دیکھنا عجیب سا محسوس کروا رہا تھا، مگر جیسے ریان نے نیچے دیکھا تو اسے ٹراؤزر پہنے دیکھ چونک گیا۔ یہ کون اتارے گا؟ اس کا لہجہ پھر سے تلخ ہو گیا۔ یہ وہ میں زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر وہ کیا ہی جواب دے اسے۔ اسے اتارو، ریان نے پھر سے اسے حکم دیا۔ اس کے ساتھ آپ نے مجھے کچھ پہننے کو ہی نہیں دیا، پھر میں کیا کرتی؟ زویا نے سچ بتایا تو یہ ایسے ہی پہنی جاتی ہے، ویسے بھی اپنے شوہر کے سامنے بے شک تمہارے وجود پر ایک کپڑا بھی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب اسے اتارو۔ ریان نے پھر سے اسے کہا، آپ غصے میں ہو، میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، اگر میں نے جانا تھا تو آپ کو بتا کر جانا چاہیے تھا، خواہ آپ کو فکر ہوئی ہوگی، سوری، لیکن اب میں آپ کو حلوہ بنا کر کھلاتی ہوں جس سے آپ کا سارا غصہ یوں بھاگ جائے گا، کیونکہ جب منہ میں مٹھاس جائے گی تو انسان سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اب بس یہی رہنا، میں 2 منٹ میں بس بنا کر لاتی ہوں۔ زویا اپنی غلطی تسلیم کرتی معافی تک مانگنے لگی، مگر ریان اس کی بازو پکڑے روکتا۔ میرا غصہ چینی کی مٹھاس سے نہیں، بلکہ اگر تم واقعی شرمندہ ہو اپنی غلطی پر تو جو مجھے چاہیے وہ دو۔ اپنے قریب کھینچے وہ زویا کو اپنے ساتھ چپکا گیا۔ وہ اوپر نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی، جب ریان کو پکڑے نیچے اتارنے لگا۔ جی زویا کو اس کی بات سمجھ نہیں آ سکی۔ جب ریان مزید اپنی گرفت سخت کرتا، جی بھی کہہ رہی ہو اور کچھ کر بھی نہیں رہی، سوری کہا تو کان پکڑ کے بھی معافی مانگ لیتی ہوں، زویا نے معصومیت سے کہا۔ جب ریان اسے کمر سے پکڑے فرج سے چند انچ اوپر اٹھاتا، لفظوں سے معافی سننا پسند نہیں ہے مجھے، اگر واقعی تم سوری کرنا چاہتی ہو تو میرے ہر عمل میں بھرپور ساتھ دینا ہوگا تمہیں، میری۔ ریان کی فرمائش ہی الگ تھی، تمہیں آج بالکل اصلی والی گڑیا بن کر دکھانا ہے جو اپنے باس کے اشاروں پر کام کرتی ہے، جس سے جو چاہے کروایا جا سکتا ہے۔ زویا کا دل دھڑکنا کم ہونے لگا، چونکہ اب
اتنی بھی وہ کم عقل نہیں تھی جو اس کی باتیں سمجھ نہ سکتی کہ آخر ریان کیا چاہتا ہے۔ ریان جی، میں آپ کو حلوہ کھانا چاہتی ہوں۔ زویا، جس کے چہرے کا رنگ ہی اڑنے لگا تھا، آگے کا سوچ کر تبھی ایک مرتبہ پھر سے اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب ریان اسے اپنی انگلی سے خاموش کروانے کے لیے کچھ کرنے کا من کر ہی جائے، پھر جو شخص ناراض، اسے اپنی من مانیاں کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے، ورنہ یہ روک ٹوک مزید غصہ دلواتی ہے۔ اچھی نہیں ہو تم جو اپنے شوہر کے حقوق پورے نہ کر سکو۔ یہاں تم سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکیاں بچوں کی مائیں بن جاتی ہیں، اور ایک تم ہو جو میرے قریب آنے پر بھی ناٹک کرتی ہو۔ ریان جس کا ہاتھ نیچے کرنے لگا۔ ریان جی، زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس دل تھا جو ہڈیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا، مگر ریان کو جو چیز چبھ رہی تھی اسے اتار گیا۔ زویا جو گھبراتی ہوئی اٹھ کر بیٹھنے لگی، مگر ریان پہلے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے سر سے اوپر کی جانب کرتا۔ جانتا تمہارے لیے مشکل ہوگا، چونکہ مجھ جیسا شخص اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ زویا اس شخص کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس شخص کا ہر عمل اس لڑکی کو پریشان کر رہا تھا، مگر ابھی مشکل آنی باقی تھی۔ ریان وہ اپنے عمل سے نکال دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دماغ کو تھوڑا سکون پہنچ سکے، تبھی تو اسے آج زویا کی مرضی کی بھی فکر نہیں تھی۔ آہستہ سے اس نے زویا کے کان کے قریب سرگوشی کی، اس سے پہلے کہ زویا کچھ کہہ پاتی۔ وہ خود کو اس کی روح میں اتار گیا۔ زویا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی جان ہی نکال دی ہو۔ پلیز رک جائیں، وہ منت کرنے لگی۔ اس سے آواز تک نہیں نکالی جا رہی تھی۔ جب ریان نامی شخص اس کی فکر کرتا، اسے چھوڑنے والا نہیں تھا جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ اس شخص کا ہر عمل زویا کی مشکلات کو بڑھا ہی رہا تھا، مگر جو بھی ہو، اب سے وہ اس کی مکمل ہو چکی تھی۔ اب سے اسے ریان کے ساتھ ہی رہنا تھا، چونکہ وہ صرف ریان چودھری کی ہے۔ اپنے نام کی مہر تک وہ اس پر لگا چکا تھا۔ اب چاہے زویا کو اس انسان سے نفرت ہو یا محبت، اسے ہر حال میں اس کو ہی قبول کرنا تھا۔ مزید اسے سہن کرنے کی ہمت وہ کھوتی ہوئی نہیں بے ہوش سی ہو گئی، چونکہ اچانک سے اتنا سب سہنا اس لڑکی کے بس میں نہیں تھا۔ ویسے بھی ریان چودھری کے برداشت کرنا اس سے مشکل ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتا ریان اس سے دور ہو گیا، جبکہ ابھی تک اس کے چہرے پر خود کسی قسم کی تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ثبوت دے چکی تھی، مگر ریان اٹھتا چلا باتھ روم میں چلا گیا، چونکہ بچی کچی بےچینی اپنا ٹھنڈے پانی سے ختم کر سکتا تھا۔ چونکہ ریان چودھری کی طلب ابھی پوری طرح سے پوری نہ ہو سکی تھی، آگے زویا نے کیسے سوچ لیا تھا کہ ریان چودھری سے وہ خود کو بچا لے گی۔ وہ اسے اپنا بنا کر لایا تھا، اور ان کا یہ رشتہ تا عمر کے لیے جڑ چکا تھا۔ صبح کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوتی روشنی بستر پر پڑی اس وجود پر آنکھیں کھولنے کا سبب بنی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اٹھنے تک کی ہمت نہیں تھی اس میں، بس ایک نظر خود پر ڈالی۔ اس کا وجود جاگ گئی، مگر اچانک سے اپنے قریب سے ریان کی آواز سنتی اس نے جلدی سے دائیں جانب دیکھا۔ آپ؟ وہ جلدی سے صحیح کرتی ہوئی بولی۔ لو کھاؤ، وہ اسے بریڈ پر مکھن لگا کر دینے لگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، زویا نے منع کر دیا۔ اسے رات کے واقعات یاد آنے لگے تھے، جہاں تو تمہیں بہت تھکاوٹ محسوس ہوئی ہوگی، جس وجہ سے پروٹین کھانا ضروری ہے۔ جلدی سے اٹھو اور کھاؤ۔ ریان اس کی فکر جتا رہا تھا، مگر زویا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تم ویسے کہاں جانا چاہتی ہو؟ ہاں، مجھے چھوڑ کر، اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کر کس جگہ اپنا ٹھکانہ بنانا ہے تمہیں؟ ریان نے اس سے پھر سے وہی سوال پوچھا۔ جب زویا خاموش رہی، اپنے والدین کے پاس جانا تھا جنہیں اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا پھر اپنے جیجا جی مسٹر فرمان کے پاس جانے کا ارادہ تھا، جس سے تمہاری بہن کو تو سنبھالی نہ گئی تھی، بلکہ تمہاری بہن کی سوتن کی خاطر اس نے تمہیں قربان کر ڈالا؟ ریان کا سوال بالکل درست تھا۔ میں نے کہیں بھی چلے جانا تھا، اور فرمان بھائی ایسے نہیں ہے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ زویا اب بھی فرمان کی ہی فیور کر رہی تھی۔ سچ میں بہت مدد کی ہے، جب تمہاری بہن غائب ہو گئی تھی تب اس نے پیسے روپے دے دیے، بس یہ مدد کر دی۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ریان زویا کی غلط فہمی دور کرنے لگا۔ وہ غائب نہیں ہوئی بلکہ حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ زویا فوراً سے ٹوک گئی۔ یہ جو تمہیں بتایا گیا ہے وہی تم بول رہی ہو، لیکن شاید تمہیں سچ نہیں پتا۔ مسٹر فرمان جسے نہ جانے تم نے اپنا کیا کچھ سمجھ رکھا ہے، تب بھی مجھ سے چھپنے کی خاطر تم اس کے گھر چلے گئے جیسے وہ تمہیں بچا لے گا۔ اتنا بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ تمہاری بہن کو اس نے دبئی پھینکا ہوا ہے، وہ زندہ ہے لیکن تم سب کی نظروں میں مرا ہوا ثابت کر دیا ہے۔ زویا جس کے ہوش اڑ گئے اپنی بہن کے متعلق ایسا سچ سن کر۔ کیا آپ بھی؟
زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے وہ اس کی بات پر یقین کریں. یقین نہیں آ رہا تو رکو، میں تمہیں وہ اس وقت کس جگہ رہ رہی ہے ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں. بلکہ تم یہ بات فرمان سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ ریان اس کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا رہا تھا. اگر آپ بھی زندہ ہیں پھر بھائی نے جھوٹ کیوں بولا؟ احمد کو بھی بغیر ماں کے وہ کیوں پا رہے تھے، اور اب انہوں نے دوسری شادی بھی کیوں کر لی؟ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. شاید دوسری بیوی کرنے کا شوق ہوگا، یا پھر تمہاری بہن سے اس کا من بھر گیا ہوگا، یا پھر اس سے بھی بڑا کوئی اور راز ہوگا. لیکن میرا سچ بتانے کا مطلب صرف اتنا سا ہے جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں. ان کے بھی کچھ راز ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے. مانتا ہوں میں بھی برا انسان ہوں، لیکن اگر تم سدھارنا چاہو تو سدھار سکتی ہو. محبت حیوان کو بھی انسان بنا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زویا کو تو شوق پر شوق مل رہے تھے. پلیز مجھے اپنی آپی سے ملوا دے، بہت مس کرتی ہوں میں انہیں. پلیز کسی طریقے میری بات ان سے کروا دے. زویا ریان سے ریکویسٹ کرنے لگی. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، بلکہ مجھے اپنانے کی کوشش کرو گی، اپنے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرو گی. ریان ہاتھ آگے بڑھاتا زویا کو وعدہ کرنے کا کہنے لگا، جبکہ وہ جھجک رہی تھی کہ آخر کیسے وہ اس کی بات مان لے. کیا ہوا؟ وعدہ کرو ورنہ اپنی بہن کو مرا ہوا ہی سمجھ لو. ریان ہاتھ واپس کھینچنے لگا جب زویا جلدی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی. میں وعدہ کرتی ہوں، اب پلیز مجھے میری آپی سے ملوا دیں. زویا اپنی بہن سے ہی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، جو اس نے بھی اپنی فیملی سے ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. آخر ایسی بھی کون سی بات تھی جو فرمان کو اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا تھا، اور اس نے میرا سے بھی یہ بات چھپا رکھی تھی. صبح فرمان اپنے کمرے میں واپس لوٹا جب میرا باہر سے ابھی باہر نکلی تھی. بالوں کو ٹاول سے وہ سکھا رہی تھی. جب فرمان کو یہاں پر دیکھ اس نے اگنور کر دیا. کل فرمان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، جبکہ اس نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کہہ دی تھی. ناراض ہو مجھ سے؟ میرا کو یوں منہ پھیر کر جاتے دیکھ فرمان نے اس سے پوچھا. آپ کو اس بات سے فرق پڑتا ہے غلام جو ہوں آپ کی؟ جو آپ کہیں گے وہی ماننا بس فرض ہے میرا. جو سلوک آپ میرے ساتھ کریں گے خاموشی سے برداشت کرنا ہے مجھے. میرا نے ناراضگی دکھائی. تم میرے غلام نہیں بلکہ جانتا ہوں کل میں نے کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیا تھا، لیکن یار میں کیا کروں؟ جب انسان کسی چیز کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتا ہے پھر ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. بس ایک ہی ڈر ہمیں ستاتا رہتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ہم سے دور نہ ہو جائے، اور وہی ڈر کل میں نے بھی محسوس کیا. آئی ایم سوری. فرمان میرا کے پاس آئے، اس کے ہاتھ کو پکڑے، معافی مانگنے لگا. لیکن مجھے صرف محبت کرنے والا شوہر چاہیے تھا، نہ کہ پاگل پن دکھانے والا انسان. آپ نے کل مجھ پر ہاتھ اٹھایا جبکہ میرے والدین نے کبھی مجھے اونچی آواز میں بھی نہیں ڈانٹا تھا. میرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. غلطی ہو گئی مجھ سے. تم چاہو تو حساب بھی ابھی برابر کر سکتی ہو. لو مجھے تھپڑ مار لو، مجھے برا نہیں لگے گا. فرمان اپنا گال آگے کرنے لگا کہ میرا بھی اسے تھپڑ مار لے. میں گناہ گار کیوں بنوں؟ جیسے بھی ہیں شوہر ہے میرے. میرا نے منع کر دیا. لیکن جب شوہر خود تمہیں اجازت دے رہا ہے تو پلیز مارو مجھے. فرمان اسے اجازت دینے لگا. کہا نا مجھے نہیں مارنا، بلکہ اس کے بدلے آپ بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. میرا نے نئی فرمائش کا اظہار کر دیا. ایک یا 10 سوال پوچھ لو، سب کے سب جواب ملیں گے تمہیں. فرمان گلٹ میں تھا تبھی سبھی باتیں ماننے کو تیار تھا وہ. یہ سوال تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن مجھے جواب چاہیے. میرا نے پہلے سے ہی وارن کر دیا. ہاں پوچھو یار. فرمان نے لاپرواہی سے حامی بھر لی. آپ کی پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرا کا سوال فرمان کے چہرے کا رنگ اڑا گیا. آپ کبھی بھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ فوت ہو گئی ہے تو پھر اس کے بارے میں بات کرنے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میرا اس سے سوال پوچھنے لگی. تم جان کر کیا کرو گی؟ وہ میری زندگی کا چیپٹر بند ہو چکا ہے. دہرانے کا مطلب؟ فرمان پھر سے بات گھمانے لگا. چیپٹر بند نہیں ہوا. وہ آپ کی بیوی تھی اور احمد کی اصلی ماں. اگر کبھی احمد کو پتہ چل گیا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ چونکہ مجھے تو خود نہیں پتہ اس کے بارے میں. ویسے بھی آپ نے ہی کہا تھا نا آپ ہر سوال کا جواب دیں گے. تو اب بتائیں مجھے. میرا پریشر ڈالنے لگی. وہ بے وفا تھی. میرا اسے وقت نہ دینا اسے دغا بازی کرنے پر مجبور کر گیا، جبکہ میں نے اسے دل و جان سے چاہا تھا. خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا. میری زندگی بن چکی تھی وہ، مگر اس نے کیا کیا میرے ساتھ، اور اسی وجہ سے مجھے اس کا ذکر کرنا پسند نہیں. فرمان نے سچ بتایا جو میرا کو خاموش کروانے پر مجبور کر گیا. لیکن وہ تو فوت نہیں ہو گئی. زویا نے مجھے بتایا تھا. میرا کو ابھی بھی یہ آدھا سچ لگ رہا تھا. وہ بھاگ گئی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ.
اسے اپنے بیٹے کی بھی رتی برابر پرواہ نہیں تھی، جس وجہ سے مجھے یہ ناٹک کرنا پڑا۔ اگر سچ بتا دیتا تو سب اس سے نفرت کرتے اور میں نہیں چاہتا تھا اسے نفرت بھرے الفاظ سے کوئی یاد کرے۔ فرمان جو ایک مرتبہ پھر سے میرا کی نظر میں ہیرو بن چکا تھا، وہ بھاگ گئی اپنے بچے کو چھوڑ کر۔ وہ ننھی سی جان جسے صرف پیار کی ضرورت تھی، اس سے بڑھ کر اسے وہ انسان ہوگا جس کی خاطر وہ اپنے شوہر اور بچے کو چھوڑ کر بھاگے۔ آخر کوئی اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا کی خود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسی تلخ حقیقت جان کر فرمان سر جھکا گیا۔ آئی ایم سوری، میں نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ اگر مجھے سچ میں پتا ہوتا کہ وہ زندہ ہے اور اس نے ایسا کیا، میں کبھی بھی اس کے بارے میں ذکر نہ کرتی۔ آئی ایم سوری۔ وہ معافی مانگنے لگی جب فرمان اس کے ہاتھوں کو پکڑتا۔ اٹس اوکے، میں نے تو بس دل سے اسے چاہا تھا، وہ ہی میری قدر نہ کر سکی، اور اب اگر تمہارے ساتھ بھی میرا غصہ کرنا صرف ڈر کی وجہ سے ہے کہ اس کی طرح تم بھی مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ فرمان نے سچ بتایا جب میرا خود مزید اس کے قریب ہوتی۔ اگر چھوڑ کر ہی جانا ہوتا تو کبھی بھی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا تھا۔ میں نے تو اب اس فضول کے ڈر کو آپ اپنے دل سے باہر نکال دیں، چونکہ میں آپ کے ساتھ بڑھاپے تک رہنا چاہتی ہوں، جب آپ کے منہ میں دانت نہیں ہوں گے اور میں آپ کے سامنے اخروٹ کھایا کروں گی۔ میرا نے مذاق کیا۔ اچھا جی، تب تمہارے منہ میں دانت ہوں گے کیا؟ فرمان ہنسنے لگا۔ اور کیا، آپ مجھ سے عمر میں بڑے بھی تو ہیں نا؟ میرا نے پھر سے اسے عمر کا طعنہ دیا جب فرمان اسے گردن سے پکڑے چہرہ اپنے نزدیک کرتا۔ لیکن کیا میری حرکتوں سے میں تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں؟ میرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اسے سوال کو تھا جب میرا شرماتے ہوئے، چھوڑے نا، میں ناشتہ بنانے جانا ہے مجھے۔ دانتی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جب میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا ہے تمہیں سچ بتا کر، تو کیوں نہ آج سے ایک نئی شروعات کریں جہاں کسی قسم کا جھوٹ شامل نہ ہو، کسی قسم کی لڑائی جھگڑے شامل نہ ہو، صرف محبت ہی محبت بکھری ہو۔ فرمان جو ایک نئی شروعات کرنے کی بات کر رہا تھا، جب میرا مسکراتی ہوئی ہاں کہہ گئی۔ ایک نئی زندگی کی شروعات جو اس رشتے کو خوبصورت بنانے والی تھی۔ فرمان نے اسے گلے لگا لیا۔ میرا آنکھیں بند کر گئی، مگر فرمان کی آنکھوں میں ابھی بھی بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ جہاں وہ ابھی مسکرا رہا تھا، وہیں میرا کے گلے لگنے پر اس کے چہرے پر آئے تاثرات ہی بدل گئے۔ شاید فرمان نے ابھی آدھا سچ بتایا تھا میرا سے، لیکن پورا سچ کیا تھا؟ السلام علیکم میری شہزادیوں، آج والی ایپیسوڈ لانگ ساری حاضر ہے، جس پر لانگ کمنٹس میری شہزادیوں نے کرنے ہیں تاکہ میری چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو ہمت مل سکے اور وہ بہت سارا لکھ سکیں۔ تو ڈھیر سارا پیار جتائیں تاکہ میں بہت سارا لکھ سکوں۔ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، بہت زیادہ کمنٹس کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ لو یو میری